لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمائی رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، شکستہ دلوں کا چارہ گر ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے عرش نشین کی حفشی کنیز ہے، اس عالی مراتب بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گانا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گانا چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اس اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ یہ اطلس اور کم خواب ان کپڑوں کے نام ہیں کہ جنہیں بادشاہ لوگ زیبتن کیا کرتے تھے، جنہیں پہنا کرتے تھے۔ ہاں، اطلس و کم خواب، ہاں، تو شاعر لکھتا ہے کہ یہ جو تیرے لباس ہیں قیمتی قیمتی، تو انہیں پہن کے آکڑ مت۔ ہاں، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، بس استنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور مولانا کافی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں قبر کی روشنی کے لیے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ میرے آقا سلام کے ڈالے محبت کا تحفہ، سلام کے ڈالے محبت کا تحفہ، دیکھو ملائک لیے آ رہا ہے، سلام کے ڈالے محبت کا تحفہ، مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ، مدینے کی شام و سحر اللہ اللہ، فرشتے وہاں پھول برسا رہے، سلام کے ڈالے محبت کا تحفہ، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ لیں گے، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ لیں گے، جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ لیں گے، شاہد دو عالم خدا سے کہے، تو شاہد دو عالم خدا سے کہے، بخش دے رب اکبر، انہیں بخش دے رب اکبر، اپنے کیے کی سزا پارا
سلام کی ڈالی محبت کا تحفہ اور غم ہجر میں رات اپنے کٹے ہیں غم ہجر میں رات اپنے کٹے ہیں غم ہجر میں رات اپنے کٹی ہے مگر آس انہیں کے در سے لگی مگر آس انہیں کے در سے بلا لیں گے ہم کو بھی آقا ہمارے بلا لیں گے ہم کو بھی آقا ہمارے کئے دن سے ہم دل کو سمجھا رہے سلاموں کی ڈالے محبت کا تو ہمارے نظر میں وسیلہ ہے سب کو ہماری نظر میں وسیلہ ہے سب کو وسیلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ولایات کی منزل کا عالم نہ پوچھو ولایات کی منزل کا عالم نہ پوچھو ولی سے نبی کا پتہ پا رہا ہے سلام کی ڈالی محبت کا تحفہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں شاعری لکھتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ یعنی جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے یعنی کہ جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب اس بات سے اس حدیث پاک سے اندازہ لگائے جب صالحین کے بندوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہو تو جو تمام صالحین اور مرسلین کے بھی پیشوا اور سردار ہیں جن کا ذکر خود خدا تعالیٰ کا ذکر ہے ان کے تذکرے کے وقت کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور ایسی مقدس محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوتے ہوں گے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے دربار محمد ہے یہاں
یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھیجایا نہیں کرتے، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پہ، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پہ، یہ لمحے زندگی میں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اگر بوجھل بہرے امتحان آئے تو آنے دو، اگر بوجھل بیرے کہاں آئے تو آنے دو، رسول اللہ ان باتوں رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے، رسول اللہ ان باتوں سے گھبرایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار ہے آقا کا، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار ہے آقا کا، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامان، ارے ناداں یہاں دام مان کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامان کو پھیلایا نہیں کرتے، جگہ پائی ہے قسمت سے جنہوں نے کوہ طیبہ میں، جگہ پائی ہے قسمت سے جنہوں نے کوئے طیبہ میں، بزر چاند تاروں سے بزر چاند تاروں سے بشرمایا نہیں کرتے، گزر چاند تاروں سے بھی شرمایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھما چھم بارش انوار ہے، دربار مہکے ہیں، اور دیار مصطفیٰ کا گل تو گل ہے، خار مہکے ہیں۔ میرے آقا کا ایسا اعلیٰ اور ایسا مقدس دربار کہ جس میں ایک ادنا سا آدمی چلا جائے تو وہ اس کو وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اس کی قسمت کا ستارہ ایسا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں رہتا۔ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے مقدس نبی، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ بہت مرتبہ آقا سے اس بات کو کہا کہ آیا رسول اللہ، میرے اگر جلوہ فرما ہو جائے تو میرا مقدر بھی چمک جائے۔
میرے آقا کا کرم جوش میں آیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی چلو آج چلتے ہیں. میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھی اور صحابی کی یہاں جلوہ فرما ہو جاتا. جیسے ان صحابی کے گھر گئے بڑی خوشی ظاہر فرمائی. کہا کہ یا رسول اللہ بڑی مدت سے یہ آرزو تھی, بڑی مدت سے میرے دل کی یہ تمنا تھی کہ کاش میرے آقا میرے گھر تشریف لے آئے. آج میرے آقا نے کرم فرما ہی دیا یا رسول اللہ, میری قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ تشریف آپ لے آئے اور ساتھ میں حضرت مولا علی بھی ہیں, لیکن میرے آقا تھوڑی دیر پہلے میرے گھر میں جو کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا یا رسول اللہ وہ میں نے اپنے ہمسائے میں تقسیم کر دیا ہے. یا رسول اللہ آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی خاطر تواضع کے لیے میرے گھر میں اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے. کیوں کہ وہ صحابہ تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا ان کا کہ اگر کاش ہم آقا کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کرے تو کوئی حل نکل آئے. کہا یا رسول اللہ آپ کے آنے سے قبل جو بھی گھر میں جو چیز تھی وہ میں نے سب ہمسائے میں تقسیم کر دی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کرا, جو تم نے اپنے ہمسائے کا, اپنے پڑوس کا خیال رکھا, تم نے بہت اچھا کیا. اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میری بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جب انہیں اپنے پڑوس کا مجھے حق بتایا کہ آیا رسول اللہ آپ پر آپ کے پڑوسیوں کا اتنا حق ہے, تو مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت جبرائیل میری وراثت میں بھی شامل کر جائیں. اتنا حق بیان فرمایا حضرت جبرائیل نے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے اپنے ہمسائے کا خیال رکھا اور جو تھا وہ تمہارے گھر میں وہ تم نے تقسیم کر دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے صحن میں یہ کھجور کا پیڑ کھڑا ہوا ہے, اگر تم چاہو تو اس سے کھجور حاصل کر لیں. آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو تمہارے صحن میں کھجور کا پیڑ کھڑا ہوا ہے اگر تم چاہو تو اس سے کھجور حاصل کر لیں. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بانجھ ہے, یہ بہت مدت سے میرے صحن میں کھڑا ہوا ہے لیکن اس پر کبھی پھل نہیں آیا, اس درخت پر کبھی پھل نہیں آیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر پھل دے دے تو کہا یا رسول اللہ زی قسمت ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے مولا علی, اے علی جاؤ اور ایک کٹورے میں پانی لے کر آؤ. حضرت علی نے کٹورے میں سرکار کو پانی پیش کیا. یا رسول اللہ یہ پانی حاضر ہے. میرے آقا نے اپنے دست مقدس میں اس کٹورے کو پکڑا, اس کشکول کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ نے منہ مبارک میں اس پانی کو لیا جو کٹورے کے اندر تھا اور اپنے منہ مبارک میں اس پانی کو لے کر پھر اس کٹورے میں کلی فرما دی. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا. موجے بہر صحابت پہ لاکھوں سلام. جب دست مقدس کا یہ عالم ہے تو سرکار کے منہ مقدس کا عالم کیا ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیں صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جب میرے آقا نے وہ پانی دیا اور حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا کہ علی جاؤ
یہ کلی شدہ پانی اس درخت پر چھڑک دو. جیسے حضرت مولا علی نے اس پانی کو اس درخت پر چھڑکا، کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں تو اس وقت کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. میرے آقا نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسین جاؤ. صحابی کا نام ابو الحسین تھا. اے ابو الحسین جاؤ اور یہ کھجوریں ہمیں بھی کھلاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاؤ. میرے آقا کا وہ مقدس عالی دربار ہے کہ اس سے جو وابستہ ہوتا چلا گیا اس کی تقدیر بدلتی چلی گئی اور وہ ایک مقام اور منصبوں پر فائز ہوتا چلا گیا. یہ دنیا والے جب یہ میرا چیر کے سینہ دیکھیں گے، چیر کے سینہ دیکھیں گے، یہ دنیا والے جب یہ میرا چیر کے سینہ دیکھیں گے، چیر کے سینہ دیکھیں گے. دنیا والے جب یہ میرا چیر کے سینہ دیکھیں گے، سب حیرت میں پڑ جائیں گے جب اس دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے جب اس دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے. اور شعر ملاحظہ فرمائیں، پیدا ہوئے سرکار دو عالم، حور و ملائک یہ بولے، حور و ملائک یہ بولے، پیدا ہوئے سرکار دو عالم، حور و ملائک یہ بولے، حور و ملائک یہ بولے، آمنہ کے آنگن میں چل گئے، نور کا زینہ دیکھیں گے، نور کا زینہ دیکھیں گے، سب حیرت میں پڑ جائیں گے جب اس دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے. اور شعر ملاحظہ فرمائے. اور چچا یہ وہ ادب کی جگہ ہے، یہ اس نبی کی محفل میں جتنا ادب کیا جائے، جتنے ادب کے ساتھ میں بیٹھا جائے اتنا کم ہے ہمارے لیے. یہ اس نبی کی محفل ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے، یہ اس نبی کی محفل ہے. ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ دنیا بھی کامیاب رہے گی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی. شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھ نہ ہو گئے گنبد خضرا، آؤ بریلی چلتے ہیں، آؤ بریلی چلتے ہیں. دیکھ نہ ہو گئے گنبد خضرا، آؤ بریلی چلتے ہیں، آؤ بریلی چلتے ہیں. دیکھ نہ ہو گئے گنبد خضرا، آؤ بریلی چلتے ہیں. روزے سے اعلیٰ حضرت کے شہر مدینہ دیکھیں گے، شہر مدینہ دیکھیں گے، سب حیرت میں پڑ جائیں گے
جب اس دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے، چلتے ہیں آمن کے آنگن میں نور کا زینہ دیکھیں گے، نور کا زینہ دیکھیں گے۔ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا روش کیا باغ طیبہ کی بھلی ہے۔ جو ابھی مولانا نے نعت پاک پڑھی ہے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ شاعر لکھتا روش کیا باغ طیبہ کی بھلی ہے، اور مقدس جس پہ جنت کی گلی۔ روش کیا باغ طیبہ کی بھلی ہے، اور تصدق جس پہ جنت کی گلی ہے، اور بچھا ہے سبزہ گلزار قدرت، بچھا ہے سبزہ گلزار قدرت، مدینے کی زمین سب مخملی۔ رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، ساری دنیا کا رہبر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے، چنانچہ بغداد اجمیر کلیر بنا، برانچ بغداد اجمیر کلیر بنا، چنانچہ بغداد اجمیر کلیر بنا، اہل سنت کا سینٹر مدینے میں ہے، اہل سنت کا سینٹر مدینے میں ہے، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کے حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنال گورنر مدینے میں ہے، اپنا جنال گورنر مدینے میں ہے، ہر روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، روز بڑھتا ہے پھر بھی تو گھٹتا نہیں، دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قربان ہم ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ قربان ہم ان کی بخشش پر، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، اور آواز کرم دیتا ہی رہا، ہم ہار گئے لینے والے۔ آواز کرم دیتا ہی رہا، ہم ہار گئے لینے والے۔ ارے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ یہ میرے آقا کا وہ مقدس دربار ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ یہی ابو ہریرہ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور عرض کہ فدا کا بھی وہ امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا اللہ کے مقدس نبی بھولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے۔ ہاں، بھولنے کی بیماری پیدا ہو گئی ہے یا رسول اللہ، کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی ہے۔ ہاں،
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہارے پاس چادر ہے ذرا اس کو دراز فرماؤ، اس کو چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کے حکم سے چادر کو سرکار کے آگے پھیلا دیا، یا رسول اللہ یہ چادر حاضر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے اپنے دست مقدس سے اس چادر میں کچھ ڈالا۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا نے اپنے دست مقدس سے چادر میں کچھ ڈالا، اور یہ پتہ نہیں کہ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے کچھ ڈالا اور کچھ ڈالنے کے بعد ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے چمٹا، اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے سرکار کے حکم سے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور خدا کی قسم ہے کہ آج تک جو سرکار کی حدیث میں نے سن لی وہ میرے سینے میں جذب رہی، اور میں کبھی اس کو بھولا ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ صحابی رسول جس مجلس جس محفل میں جاتے تھے وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے، لوگ پریشان رہتے تھے کہ یار پتہ نہیں یہ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم کی خوشبو ایسی ہے کہ جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں جگہ خوشبودار ہو جاتی ہے، جس مجلس میں جاتے ہیں جس محفل میں جاتے ہیں وہ محفل خوشبودار ہوتی ہے۔ لوگوں نے راز معلوم کیا کہ بھئی یہ تمہارے جسم سے اتنی اعلیٰ خوشبو آتی کیا ہے، اس کا راز بتاؤ۔ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، ہاں میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، پھوڑے پھنسی، پورا جسم خراب ہونے والا تھا۔ تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر دیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے جسم میں آبلے پڑ گئے، پورے پھنسیوں سے میرا جسم بھرا ہوا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذرا قمیض اوپر اٹھاؤ۔ تو میں نے سرکار کے آگے قمیض اوپر اٹھائی تو میں سرکار نے اپنا لعاب دہن میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاں صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے جسم پر مل لو، اس کو اپنے جسم پر مل لو۔ میں نے وہ جسم پر مل لیا تو جسم تو بالکل اچھا ہو گیا، اور اچھا ہونے کے بعد مجھ میں یہ خوشبو اور پیدا ہو گئی کہ جس مجلس میں جاتا ہوں وہ مجلس میں ٹکتی ہے، اور اسی جگہ پر جاتا ہوں وہ جگہ میں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت وقت اتنا ہی ہے مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی سرزمین سے قلم اٹھاتے اور لکھ دیتے ہیں کہ ان کی مہک دل کے مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کے مہک دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار ان کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار ان کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے
تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نثار کوئے کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئے کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے اور جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں اور بہت ہی پیارا شعر آپ کی اچھی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے یہ تصور مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہی ہے محبت سے گئی یا رسول اللہ اور عاشق رسول اللہ لکھ دیا ہے میرے کریم سے گئے تیرا کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں اللہ کیا جہنم نشد ہوگا اللہ کیا جہنم نشد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور قیامت کے دن کی بڑی پیاری منظر کشی اعلیٰ حضرت نے شعر میں کر دی ہے آپ تو سمجھ رہے ہیں لیکن شعر ملاحظہ فرمائے آج دولہا سے اتنا کہدار پیارے سواری روکو دولہا سے اتنا کہدار سواری کو مشکل میں براتے مشکل میں براتے پرخار با دیے ہیں مشکل میں براتے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو کلام لکھا وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر آپ اس کلام کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے ہر کلام سے حدیث پاک کی خوشبو آتی ہے جیسے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ابھی یہ کلام جیسے آپ نے سنا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے دربے یعنی کہ بڑے بڑے دریاؤں کی بھی جمع دربے بہا دیے ہیں اور اسی کی ترجمانی سرکار حضرت ایک جملے میں اور فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر
انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ ایک قافلہ راہ پیما تھا، راہ میں چل رہا تھا قافلہ جس میں سرکار خود موجود تھے۔ سرکار اس قافلے میں موجود تھے، قافلہ پڑاؤ پر رک گیا۔ جیسے قافلہ پڑاؤ پر رکا ایک صحرا کے اندر، دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور قافلے نے پڑاؤ کر دیا، اور جب مشکیزوں کو دیکھا تو پانی کی بوند تک نہیں تھی مشکیزوں میں قافلے کے۔ تو صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کے مقدس نبی، اب قافلے کے اندر پانی کی ایک بوند نہیں، کسی کے مشکیزے میں کوئی قطرہ نہیں ہے پانی کا، نہ پیاز بجھانے کے لیے ہے، نہ کھانا پکانے کے لیے ہے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے ہے، نہ وضو کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ پانی قافلے کا بالکل ختم ہو گیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، یہ جو سامنے پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، اس کے پیچھے ایک حبشی مشکیزہ لیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک حبشی مشکیزہ لے کر جا رہا ہے، جاؤ اس حبشی کو بلا لاؤ میں مشکیزے کے میرے پاس۔ میں یہ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں تھا۔ اب یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک حبشی ہے اور وہ پہاڑ کے پیچھے ہے، لیکن میرے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے جو سرکار نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، اگر جاریہ ہے تو جاریہ ہے، اور حبشی ہے تو حبشی ہے۔ ارے دو صحابہ جاتے ہیں اور حبشی کو جا کے پکڑ لیا کہ جاؤ چلو ہمارے سرکار کی بارگاہ میں، چلو ہمارے آقا کی بارگاہ میں چلو۔ کہا تمہارے آقا کی بارگاہ میں کیسے چلو؟ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں پانی حاضر کروں گا لے جا کے، اگر میں نے ٹائم سے پانی بھی نہ دیا تو بڑا خطرناک ہے، قتل کرا دے گا، اور کیا نوکری سے بھی نکال دے گا۔ میں تمہارے آقا کی بارگاہ میں چلوں یا اپنے آقا کی بارگاہ میں جاؤں؟ صحابہ نے کہا چلو پہلے آپ ہمارے آقا کی بارگاہ میں چلو۔ اس حبشی کو سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ حبشی ہے۔ تو میرے آقا نے اس حبشی سے اس مشکیزے کو لیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، میرے آقا نے اس حبشی سے اس مشکیزے کو لیا۔ اب وہ حبشی بیان فرماتا ہے کہ سرکار نے جیسے میں نے حبشی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں اس مشکیزے کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ مشکیزہ یہ حاضر ہے، تو مشکیزہ اپنے پاس رکھا میرے آقا نے، اور اس مشکیزے کے اندر اپنی 2 انگلی مقدس کو ڈال دیا۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارے آقا نے اپنی ان انگلیوں کو مشکیزے کے اندر ڈالا تو ہم نے سرکار کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے بہتے ہوئے دیکھے۔ ابھی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، اور ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، تم جو متبرک پانی مانتے ہیں وہ کائے کا مانتے ہیں؟ آب زمزم کا۔ کیوں مانتے ہیں اس پانی کو؟ کیوں کہ ایک وہ نبی کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی ایک اللہ کا معجزہ تھا، ایک نبی کا معجزہ تھا۔ یہ جو آب زمزم ہے یہ بھی معجزہ ہے۔ تو وہ معجزہ ہے آب زمزم،
وہ حضرت میں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا. جب آپ نے زمین پر ایڑی رگڑی تو ایڑی رگڑنے سے اللہ رب العزت نے وہ چشمہ زاجی کیا. لیکن میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ سب سے متبرک پانی آب کوثر سے بھی افضل، آب کوثر سے بھی افضل وہ پانی جو سرکار کی انگلی مقدس سے نکلا. وہ پانی سرکار کی انگلی، اب وہ پینے والے کتنے مقدس ہوں گے ذرا اس کا اندازہ لگا. جن لوگوں نے وہ پانی پیا ہوگا وہ پینے والے کتنے مقدس اور کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جس نے سرکار کی انگلی مبارک سے نکلا ہوا وہ پانی بھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور اب لشکر میں منادی کر، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اپنے مشکیزے کو اس مشکیزے سے پر نہ کر لے، بھر نہ لے. حضرت ابو ہریرہ نے لشکر میں اعلان کیا کہ جاؤ اپنے اپنے مشکیزے اپنے اپنے برتن لے کے آؤ، سرکار کی بارگاہ میں آؤ. سرکار کی انگلی مبارک سے چشمہ جاری ہو گیا. سرکار کے دست مقدس پہنے آؤ اپنے اپنے برتنوں کو پرآب کر لو، یعنی بھر لو. تو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نے اپنے اپنے برتنوں کو بھر لیا اور مشکیزوں کو بھی بھر لیا، جانوروں کو بھی پلا دیا، کھانے پینے کے لیے بھی جمع کر لیا. لیکن جب اس حبشی کے مشکیزے کو دیکھا تو اس میں سے گوند بھی پانی کم نہ تھا. وہ پانی اتنے، جب یہ معجزہ اس حبشی نے دیکھا تو سرکار کے قدموں پر گر گیا اور کہا یا رسول اللہ اب اس غلام کی حاجت نہیں ہے، اب اس آقا کی حاجت نہیں ہے یا رسول اللہ، اب اس آقا کی ضرورت ہے. کہنے لگا کہ ہر رب سے معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر رب سے معجزہ، ہر ادا معجزہ، ہر رب سے ادا معجزہ، بن کے آئے حبیب خدا معجزہ، بن کے آئے حبیب خدا معجزہ، لے کے آئے سبھی انبیاء معجزہ، لے کے آئے سبھی انبیاء معجزہ، لے کے آئے سبھی انبیاء معجزہ، ہے سراپا میرے مصطفیٰ معجزہ، اے سراپا میرے مصطفیٰ معجزہ، ان کے جسم منور کا سایہ نہیں، ان کے جسم منور کا سایہ نہیں، ان کے جسم منور کا سایہ نہیں، بن کے آئے حبیب خدا معجزہ. بتاؤ سلام پڑھ رہے ہیں؟